السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ انکار کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تمہارے والد جاتے وقت تمہیں میرے حوالے کر گئے تھے، اور شیرازی خاندان کے مرد اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، خواہ انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شاہ زیب نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ 32 سالہ شاہ زیب شیرازی کا قد کاٹ اور شخصیت اتنی روب دار تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے نظر اٹھانے سے گھبراتے تھے۔ علیزے، جو اپنے باپ کی اچانک موت کے صدمے میں تھی، ایک دم کھڑی ہو گئی۔ 21 سالہ علیزے اپنے والد ملک صاحب کی طرح بہادر تھی، جو سالوں سے شاہ زیب کے وفادار محافظ رہے تھے۔ وہ نفرت سے شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے چلائی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی۔ تم میرے بابا کے قاتل ہو، تم نے ان کی جان لی ہے۔ میں سب جانتی ہوں کہ اس حادثے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں تاکہ تم اپنے کالے کرتوت چھپا سکو۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ملک صاحب کی بیٹی ہو۔ شاہ زیب غصے سے دھاڑا اور قدم بڑھا کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ علیزے نے ڈرے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں ایک محافظ کی بیٹی ضرور ہوں، مگر کمزور نہیں کہ تمہارے ظلم کے آگے جھک جاؤں۔ تم میری لاش سے تو نکاح کر سکتے ہو، مگر مجھ سے نہیں۔ شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کوئی صفائی دینے کے بجائے جیب سے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی اور بولا، شاید یہ ویڈیو دیکھ کر تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ علیزے نے چونک کر اسکرین پر دیکھا، جہاں اس کی چھوٹی بہن نازیہ، جو شہر کے دوسرے کونے میں ہاسٹل میں رہتی تھی، ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ علیزے کی چیخ نکل گئی، یہ تم کیا دکھا رہے ہو؟ میری بہن کو چھوڑ دو، وہ کہاں ہے؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم یتیم بہنوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے اسے کچھ مت کرنا، وہ تو بچی ہے۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے تیار ہونے کے لیے۔ اگر تم نے انکار کیا یا کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری بہن کے لیے وہ جگہ بہت غیر محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں اپنی انا پیاری ہے یا اپنی بہن کی زندگی۔ شاہ زیب نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے ابھی اس کے مقصد کو نہیں سمجھے گی، اس لیے زبردستی کرنا ضروری تھا، کیونکہ باہر دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ علیزے وہی قالین پر گر گئی اور روتے ہوئے خود سے بولی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، مجھے اپنی بہن کی زندگی کی خاطر اس شخص کی بات ماننی ہی پڑے گی، چاہے مجھے ساری زندگی جہنم میں کیوں نہ گزارنی پڑے۔ بی بی جی، صاحب کا حکم ہے کہ آپ جلدی تیار ہو جائیں، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 ملازمائیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں وہ بھاری عروسی جوڑا تھا جو علیزے کے لیے کسی توق سے کم نہیں تھا۔ علیزے نے آنسو صاف کی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ یہی ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، میں ایسے تیار نہیں ہوں گی۔ ملازمہ نے سر جھکا کر ڈرتے ہوئے کہا، صاحب نیچے لاؤنج میں مہمانوں کے ساتھ ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں، آپ بس یہ کپڑے پہن لیں، دیر ہو رہی ہے ورنہ ہماری شامت آ جائے گی۔ علیزے بے جان گڑیا کی طرح تیار ہونے لگی۔ اس کا مڈل کلاس پس منظر اس شاہی حویلی اور ان مہنگے زیورات سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر آج وہ مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر رو پڑی، کیونکہ وہ دن تھا جس کے سپنے ہر لڑکی دیکھتی ہے، مگر اس کے لیے یہ دن ماتم بن چکا تھا۔ نیچے چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب شاہ زیب کمرے میں آیا تو علیزے تیار کھڑی تھی۔ شاہ زیب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ذمہ داری کا احساس تھا۔ علیزے نے کانپتے ہوئے کہا، میری بہن سے بات کرواؤ، میں تیار ہوں، اب تو اسے چھوڑ دو۔ شاہ زیب نے اس کا بازو سختی سے تھام لیا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، نکاح کے بعد بات ہوگی، ابھی نہیں۔
اور خبردار اگر نیچے کسی کے سامنے تم نے تماشا کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے لے کر جیسے ہی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو سامنے سے خوبرو مگر مغرور لڑکی نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ سمرا تھی، شاہ زیب کی کزن۔ سمرا نے نفرت سے علیزے کو دیکھا اور شاہ زیب سے بولی، تو یہ ہے وہ معمولی سی لڑکی جس کی خاطر تم نے خاندان کے اصول توڑ دیے شاہ زیب؟ کیا کمی تھی مجھ میں جو تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو حویلی کی مالکن بنا رہے ہو؟ شاہ زیب نے سخت لہجے میں کہا، راستے سے ہٹ جاؤ سمرا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ سمرا نے دانت پیستے ہوئے راستہ چھوڑا مگر علیزے کے کان میں سرگوشی کی، یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئی ہو، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی۔ قبول ہے، علیزے نے کراہتے ہوئے کہا۔ جب وہ لاؤنج پہ پہنچے اور نکاح خواہ نے اجازت مانگی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہال میں موجود گنے چنے مہمان اور سمرا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ زیب نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں دبا دیا، جس سے اسے شدید تکلیف ہوئی اور اسے مجبوراً ہاں کہنا پڑا۔ نکاح کے فوراً بعد شاہ زیب کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے کوئی اہم خبر ملی جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ حویلی کے چاروں طرف پہرا سخت کر دو، کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے، میں ابھی وہاں آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے گارڈز کو حکم دیتے ہوئے علیزے کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سمرا نے موقع غنیمت جانا اور تنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دیکھا، پہلی ہی رات دلہا تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ ہے تمہاری اوقات۔ علیزے حیران پریشان وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ آخر کیا ہوا ہے اور یہ شخص کس مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ بی بی جی آپ اٹھیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلتی ہوں، یہاں سب کی باتیں مت سنیں۔ شاہ زیب کے جانے کے بعد بڑی بھی علیزے کے پاس آئی اور شفقت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ علیزے خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ یہ پرانی حویلی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ راستے میں ایک بڑے بند دروازے کو دیکھ کر وہ رک گئی، جس کے اندر سے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی، اور تجسس سے پوچھا، بڑی بی یہ کون سا کمرہ ہے؟ اس پر اتنا بڑا تالا کیوں لگا ہے؟ بڑی بی کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی، بی بی جی اس طرف مت دیکھنا، صاحب نے سختی سے منع کیا ہے، حویلی کے اس حصے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، خاص طور پر آپ کو۔ مجھے کیوں؟ کیا چھپا رکھا ہے اس نے وہاں؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ اسے لگا شاید اس کے والد کی موت کا راز یا اس کی بہن وہیں دفن ہے۔ بڑی بی نے گھبرا کر کہا، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، آپ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلیں۔ علیزے کو کمرے میں چھوڑ کر بڑی بی چلی گئی اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ علیزے نے غصے سے پانی کا گلاس زمین پر دے مارا اور کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اپنی مٹھی میں چھپاتے ہوئے بولی، اگر وہ شخص میرے قریب آیا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں ملک صاحب کی بیٹی ہوں، اپنا بدلہ لینا جانتی ہوں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو، سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ رات کے پچھلے پہر دروازہ کھلا اور شاہ زیب تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پر گرد اور مٹی لگی تھی، جیسے وہ کسی جنگ سے آیا ہو۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے علیزے کو دیکھا، جو اندھیرے میں جاگ رہی تھی۔ علیزے نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اس کی طرف لپکی تاکہ چھپائے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سے اس پر وار کر سکے، لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے مڑ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ 32 سالہ شاہ زیب کا تجربہ اور طاقت علیزے کے غصے پر بھاری پڑ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر وار کرو؟ کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن کے قریب آ کر رک گیا۔ شاہ زیب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ علیزے نے چیخ کر کہا، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مار دوں گی تمہیں۔
تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی، میرا باپ چھین لیا، میری بہن کو قید کر دیا۔ تم انسان نہیں درندے ہو۔ زندگی برباد کرنا کسے کہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے۔ شکر مناؤ کہ تم شیرازی خاندان کی بہو ہو اور میرے نکاح میں ہو، ورنہ اب تک تم ان لوگوں کے پاس ہوتی جو تمہیں جینے دیتے نہ مرنے دیتے۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ علیزے نے حیرت سے پوچھا، کون لوگ؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شاہزیب نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا اور بولا، اگر دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہاری بہن کی خیریت کی میں کوئی ضمانت نہیں دوں گا۔ اب خاموشی سے سو جاؤ۔ علیزے دیوار کے ساتھ لگی ہانپتی رہی اور سوچنے لگی کہ شاہزیب کن لوگوں کی بات کر رہا ہے اور اس کی باتوں میں کون سا راز چھپا ہے۔ کیا واقعی وہ اسے بچا رہا ہے یا یہ کوئی نئی چال ہے؟ لیکن فی الحال وہ اس پنجرے میں قید تھی اور چابی شاہزیب کے پاس تھی۔ وہ لوگ حویلی کی دیواروں تک پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ہر لمحہ خبر چاہیے کہ باہر کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ سن لو، اگر دشمنوں نے حویلی کے اندر قدم بھی رکھ دیا تو یہاں لاشیں گر جائیں گی اور اس کی ذمہ داری تم سب پر ہوگی۔ شاہزیب نے اپنے خاص محافظوں کو ہدایت دیتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے اور گرجدار لہجے میں کہا۔ 32 سالہ شاہزیب شیرازی اس وقت اپنی خاندانی حویلی کے ہال میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی۔ وہ کل رات سے ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ سامنے کھڑے ہیڈ سیکیورٹی گارڈ نے سر جھکا کر لرزتے ہوئے کہا، صاحب جی، ہمیں ابھی مخبر سے خبر ملی ہے کہ سکندر کے آدمیوں کو شک ہو گیا ہے کہ ملک صاحب نے مرنے سے پہلے وہ خاص چیز اور ثبوت اپنی بیٹی علیزے کے پاس چھپائی تھی۔ اسی لیے وہ لوگ اب بی بی جی کی جان کے دشمن بن گئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ شاہزیب نے غصے سے ہاتھ میز پر مارا اور بولا، اسی لیے تو میں نے یہ نکاح کا ڈھونگ رچایا ہے اور اسے قید کیا ہے تاکہ علیزے میری آنکھوں کے سامنے اور میری حفاظت میں رہے۔ وہ نادان لڑکی سمجھتی ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، حالانکہ وہ نہیں جانتی کہ باہر اس کے باپ کے پرانے دشمن بھوکے بیڑیوں کی طرح اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جاؤ اور پہرا مزید سخت کر دو، مجھے کوئی کوتاہی برداشت نہیں۔ تو تم ہو وہ منحوس لڑکی جس کی وجہ سے شاہزیب نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ بچپن سے میں اس کی منسوب تھی اور اس گھر کی اصل حقدار میں ہوں۔ علیزہ اپنے کمرے میں گمسم گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بھاری میک اپ والی فیشنیبل لڑکی اندر داخل ہوئی، جس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے جلن اور حسد واضح تھی۔ علیزے نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کھڑی ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ لڑکی طنزیہ ہنسی اور قریب آ کر علیزے کے کندھے پر انگلی چبوتے ہوئے بولی، میں سمرا ہوں، شاہزیب کی کزن اور اس کی ہونے والی بیوی۔ لیکن تمہارے باپ نے مرتے مرتے اپنی یتیم بیٹی شاہزیب کے گلے میں ڈال دی۔ یاد رکھنا، تم شاہزیب کے لیے صرف ایک بوجھ اور ذمہ داری ہو، محبت نہیں۔ شاہزیب محبت صرف مجھ سے کرتا ہے اور وہ جلد تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تڑپ کر بولی، مجھے کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا اور نہ ہی تمہارے شاہزیب میں خود اس قید خانے سے جانا چاہتی ہوں۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سب سے۔ سمرا نے موقع غنیمت جانا اور مکاری سے اس کے کان میں سرگوشی کی، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ شاہزیب تو تمہیں نہیں جانے دے گا، لیکن آج رات پچھلے پہر گارڈز کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پچھلی دیوار کے ساتھ والا گیٹ کمزور ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤ اور ہماری جان چھوڑ دو۔ آج رات پچھلے پہر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ سمرا ٹھیک کہتی ہے، میں کیوں کسی کی زندگی کا روگ بنوں؟
یہ لوگ سوتے رہیں گے اور میں دیوار پھاند کر بھاگ جاؤں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ علیزے نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے تاریک باغ میں جھانکتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ سمرا کی باتوں نے اس کے فرار کے ارادے کو پختہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب حویلی پر ہوکا عالم طاری تھا، علیزے دبے پاؤں پچھلے باغ کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ شاہ زیب آ رہا ہے۔ وہ کانپتے قدموں سے دیوار کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک اجنبی شخص نمودار ہوا اور اس نے بری طرح علیزے کا بازو دبوچ لیا۔ اجنبی نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تو تم ہو ملک کی بیٹی جس کے پاس وہ راز ہے؟ اچھا ہوا تم خود ہی باہر آ گئی، ورنہ ہمیں اندر آنا پڑتا۔ چلو ہمارے ساتھ، باس انتظار کر رہے ہیں۔ علیزے نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چھوڑو اسے، ورنہ میں تمہارے جسم میں سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ پیچھے سے شاہ زیب کی گرجدار آواز آئی۔ وہ کسی آندھی کی طرح آیا اور ایک ہی وار میں اس اجنبی کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ شاہ زیب نے علیزے کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد حصار بناتے ہوئے دھاڑ کر بولا، اندر جاؤ فوراً اور کمرہ بند کر لو۔ وہ اجنبی اکیلا دیکھ کر اور شاہ زیب کا غضب دیکھ کر موقع پا کر اندھیرے میں دیوار پھاند کر غائب ہو گیا۔ تم نے اس نیک انسان کو کیوں مارا اور اسے بھگا کیوں دیا؟ وہ مجھے بچانے آیا تھا۔ تم شیطان ہو، تم نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہوں، تم مجھے ساری زندگی قید رکھنا چاہتے ہو۔ علیزے نے کمرے میں آتے ہی شاہ زیب کا گریبان پکڑ لیا اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے چلائی۔ شاہ زیب کا سب جواب دے گیا۔ اس نے علیزے کے دونوں بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، عقل کی اندھی ہو تم یا خودکشی کا شوق ہے؟ وہ تمہیں بچانے نہیں اغوا کرنے آیا تھا۔ وہ سکندر کا آدمی تھا۔ اگر میں ان وقت پر نہ پہنچتا تو تم اب تک اس کی قید میں ہوتی، اور وہ لوگ تم سے وہ راز اگلوانے کے لیے تمہاری بوٹیاں نوچ لیتے۔ علیزے نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، جھوٹ بول رہے ہو تم، سب جھوٹ ہے۔ سمرا نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ تم خود وہ راز جاننا چاہتے ہو جو میرے بابا کے پاس تھا، اسی لیے یہ کہانیاں بنا رہے ہو تاکہ میں ڈر کر تمہارے پاس رہوں۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، تم ابھی جذبات میں ہو، سچ نہیں دیکھ پا رہی۔ سمرا کی باتوں میں مت آؤ، بہتر ہے یہیں کمرے میں رہو۔ اسی وقت شاہ زیب کا دوست عامر ہامتا ہوا اندر داخل ہوا اور شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار کب تک اس لڑکی سے سچ چھپاؤ گے؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ اس کا باپ کون تھا اور کن مصیبتوں میں گھرا تھا؟ یہ روز تمہیں غلط سمجھتی ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہے۔ شاہ زیب نے تلخی سے علیزے کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی نہیں عامر، ابھی یہ سچ برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کا ہیرو باپ کس دلدل میں پھنس گیا تھا۔ یہ لو دودھ پی لو اور کھانا بھی کھا لو۔ بیوی جی، 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ بڑی بی نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور علیزے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ علیزے نے آنسو پوچھتے ہوئے بڑی بی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سسکتے ہوئے کہا، بڑی بی، میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا۔ یہ اتنا برا کیوں ہے؟ اس کے دل میں رحم نام کی چیز کیوں نہیں؟ یہ کیوں مجھے جانے نہیں دیتا؟ بڑی بی نے اداس نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے رازداری سے بولی، بیوی جی، جیسا تم دیکھ رہی ہو ویسا ہے نہیں۔ تم ظلم دیکھ رہی ہو اور میں محافظ دیکھ رہی ہوں۔ صاحب جی پچھلی کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں۔ وہ ساری رات تمہارے کمرے کے باہر پہرا دیتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے خود انہیں فجر کے وقت وہیں کرسی پر بیٹھے اونگتے دیکھا ہے۔ علیزے نے چونک کر بڑی بی کی طرف دیکھا اور بولی، وہ پہرا دیتے ہیں
یا میری جاسوسی کرتے ہیں تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں۔ آپ ان کی طرفداری مت کریں، وہ میرے بابا کے قاتل ہیں۔ بڑی بھی نے آ بھری اور کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، ایک دن آئے گا جب تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، بس دعا کرنا تب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ یہ لو کھانا کھاؤ، میں برتن لینے بعد میں آؤں گی۔ بڑی بھی چلی گئی، لیکن علیزے کے ذہن میں ایک نیا اور چبھتا ہوا سوال چھوڑ گئی کہ اگر شاہ زیب واقعی قاتل اور ظالم ہے تو وہ اپنی نیند خراب کر کے اس کی حفاظت کے لیے جاگ کیوں رہا ہے؟ لیکن ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ کس کی اجازت سے تم اس کرسی پر بیٹھی ہو جو اس حویلی کی خاص کرسی ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر علیزے خاموشی سے بیٹھی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون جو سمرا کی والدہ بیگم سلمہ تھی نے چیخ کر اسے ٹوکا۔ ان کے ساتھ سمرا بھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیزے گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور لرزتی آواز سے بولی، مجھے بڑی بی نے یہاں بٹھایا تھا۔ بیگم سلمہ نے حقارت سے اسے دیکھا اور قریب آ کر بولی، بڑی بی کون ہوتی ہیں فیصلہ کرنے والی؟ تم ایک ملازم کی بیٹی ہو اور تمہاری اوقات وہی ہے۔ شاہ زیب نے تم سے نکاح صرف مجبوری میں کیا ہے، ورنہ میری بیٹی سمرا اس گھر کی مالکن بنتی۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ہال کے دروازے سے شاہ زیب کی گرجدار آواز آئی، خبردار جو کسی نے میری بیوی کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، علیزے اسی کرسی پر بیٹھے گی اور اس حویلی کی مالکن ہونے کے ناطے اسے پورا احترام دیا جائے گا۔ شاہ زیب تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ اس نے اپنی پھپھو بیگم سلمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، پھپھو جان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں علیزے کو تنگ کیا گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سمرا، تم اپنے کان کھول کر سن لو، یہ مجبوری کا سودا نہیں بلکہ میرا فیصلہ ہے۔ بہتر ہے اپنی حد میں رہو۔ بیگم سلمہ اور سمرا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، لیکن علیزے حیرت سے شاہ زیب کو دیکھتی رہ گئی جو اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار خیال آیا کہ کیا کوئی دشمن اتنا بھی محافظ ہو سکتا ہے؟ بیٹی، میں تمہارے مرحوم والد ملک صاحب کا پرانا اور جگری دوست سکندر بول رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت شاہ زیب کی قید میں ہو۔ میں تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ علیزے کے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بجی، اور جیسے ہی اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے ایک بھاری اور ہمدردانہ آواز سنائی دی۔ علیزے نے حیرت اور امید سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں قید ہوں؟ خدا کے لیے میری مدد کریں، شاہ زیب نے زبردستی مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے سکندر نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، شاہ زیب بہت خطرناک آدمی ہے، اسی نے تمہارے والد کو راستے سے ہٹایا تھا تاکہ ان کے پاس موجود ایک اہم فائل حاصل کر سکے۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے بیٹی، میں آج رات تمہیں وہاں سے نکال لوں گا، بس تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ علیزے نے بے تابی سے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے لے جائیں۔ سکندر نے رازدارانہ لہجے میں کہا، شاہ زیب کے کھانے یا دودھ میں یہ بے ہوشی کی دوا ملا دینا جو میں نے حویلی کے پرانے مالی رحیم چچا کے ذریعے تمہارے کمرے کی کھڑکی تک پہنچا دی ہے۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہو تم باہر آ جانا، میں گیٹ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ علیزے نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں واقعی ایک بوڑھا مالی کھڑا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کروں گی، مجھے بس آزادی چاہیے۔ یہ دودھ پی لیں، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اور آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ رات کے کھانے کے بعد علیزے شاہ زیب کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جس میں وہ سکندر کی بھیجی ہوئی دوا ملا چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ شاہ زیب جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے چونک کر علیزے کی طرف دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے آرام سے بات نہیں کی تھی۔
शाहजेब ने मशकूक नजरों से ग्लास की तरफ देखा और फिर अलीजे की आंखों में झांकते हुए तंजिया बोला, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो? कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया, या फिर ये कोई नई चाल है तुम्हारी फरार होने की? अलीजे का चेहरा फक हो गया। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा कि वो एक कातिल बनने जा रही है। जैसे ही शाहजेब ने ग्लास होंठों से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अलीजे के अंदर का खौफ चीख उठा और उसने एकदम ग्लास उसके हाथ से छीन लिया। नहीं, मत पिए ये दूध, इसमें कुछ मिला हुआ है। ग्लास फर्श पर गिरकर टूट गया और दूध कालीन पर फैल गया। शाहजेब ने गुस्से से अलीजे का बाजू पकड़कर खड़ा किया और धाड़ कर बोला, क्या मिलाया था तुमने इसमें? बोलती क्यों नहीं? तो मुझे मारना चाहती थी? अलीजे रोते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, मैंने नहीं मारा, मैं नहीं मार सकती, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। शाहजेब ने उसे हकारत से देखा और दरवाज़ा जोर से बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। वाह भई वाह, बड़ी मासूम बनती हो तुम तो। पहले उसे मारने की कोशिश की और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। शाहजेब के जाने के फौरन बाद समरा कमरे में दाखिल हुई और टूटे हुए ग्लास को देखकर तंजिया हंसी। अलीज़ा ने घुटनों में सर दिए रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे उकसाया गया था, मैं कातिल नहीं हूँ। समरा ने झुककर उसका चेहरा ऊपर किया और जहरीले लहजे में बोली, तुम जानती भी हो शाहजेब तुम्हारे बाप के एहसानों के बदले में अपनी जान दांव पर लगाए हुए है, और तुम उसी को डसने जा रही थी। अगर शाहजेब को कुछ हो जाता तो बाहर खड़े भेड़िए तुम्हें नोच खाते। तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अलीज़ा ने हैरत से उसे देखा और पूछा, तुम क्या कह रही हो? कौन से भेड़िए? शाहजेब तो मेरे बाप का दुश्मन है। समरा ने हिकारत से मुंह मोड़ा और जाते हुए बोली, दुश्मन शाहजेब नहीं, तुम्हारी अपनी अकल है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें अभी तक घर से नहीं निकाला, वरना मैं होती तो तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक देती। समरा चली गई, लेकिन उसकी बातों ने अलीज़े के दिल में शक का बीज बो दिया। शाहजेब ही मेरा वाहिद भरोसा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटियां शाहजेब के हवाले हैं। वो मेरा साहब नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा है। समरा की बातों से परेशान होकर अली से कपड़े निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ी तो वहां एक पुरानी डायरी देख कर रुक गई। ये उसके वालिद मलिक साहब की लिखाई थी। अलीजे ने कांपते हाथों से डायरी के सफ़ात पलटे तो उस पर दर्ज अल्फाज पढ़कर उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसने मजीद पढ़ा, जहां लिखा था, मुझे सिकंदर और उसके साथियों से खतरा है। वो मुझसे पुरानी चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। अगर मैं ना रहा तो शाहजेब ही अलीजे और नाजिया का मुहाफिज बनेगा। मुझे शाहजेब की ईमानदारी पर पूरा यकीन है। वो कभी मेरी बेटियों पर आंच नहीं आने देगा। अलीजे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो वहीं अलमारी के साथ टेक लगाकर बैठ गई और खुद कलामी करने लगी। ये मैं क्या करने जा रही थी? बाबा तो शाहजेब को अपना मुहाफिज समझते थे और मैं उस सिकंदर की बातों में आकर अपने ही मुहाफिज को नुकसान पहुंचाने लगी थी। मैं कितनी बड़ी गलती पर थी। आमिर, मुझे लगता है कि सिकंदर का कोई आदमी हवेली के अंदर मौजूद है जो हमारी हर खबर बाहर पहुंचा रहा है। शाहजेब अपनी स्टडी रूम में परेशानी के आलम में टहल रहा था। उसका दोस्त आमिर सोफे पर बैठा लैपटॉप और सिक्योरिटी कैमरे चेक कर रहा था। आमिर ने संजीदगी से कहा, शाहजेब, मेरा शक जावेद गार्ड पर है। मैंने उसे पिछले 2 दिनों से मशकूक हालत में फ़ोन पर बात करते देखा है। हमें होशियार रहना होगा। वैसे भाभी अलीज़े कैसी हैं? क्या तुमने उन्हें सच बताया? शाहजेब ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं आमिर, वो अभी बहुत डरी हुई है। अगर उसे पता चला कि उसका बाप एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हुए मारा गया तो वो टूट जाएगी। मैं उसे तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक वो महफूज ना हो जाए। दरवाजे के बाहर खड़ी अलीज़े ये सब सुन रही थी। उसके हाथ से डायरी गिरने ही वाली थी कि उसने संभाल ली। उसके दिल पर पड़ा बोझ हल्का हो गया था।
وہ شرمندگی کے مارے اندر جانے کی ہمت نہ کر سکی اور دبے پاؤں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اب اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ شاہ کا ساتھ دے گی اور اس غدار کو بے نقاب کرے گی۔ یہ لو، بات کرو اپنی بہن سے تاکہ تمہیں یقین آئے کہ میں کوئی درندہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے اسے کسی تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے۔ ابھی علیزے صدمے اور پچھتاوے کی کیفیت میں تھی کہ شاہ کمرے میں واپس آیا اور اپنا موبائل ان لاک کر کے علیزے کے سامنے کر دیا جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی۔ اسکرین پر نازیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر علیزے بے اختیار ہو پڑی۔ نازیہ نے خوشی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ شاہ بھائی نے مجھے شہر کے سب سے اچھے گرلز ہاسٹل میں شفٹ کروا دیا ہے اور میری پڑھائی کی ساری فیس بھی ایڈوانس جمع کروا دی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ علیزے کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بہن سے بمشکل بات کر پائی۔ شاہ نے موبائل واپس دیا اور نازیہ سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اس نے علیزے کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اب تو یقین آ گیا، یا اب بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ میں نے تم سے سختی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ تم سیدھے طریقے سے میری بات سننے کو تیار نہیں تھی اور باہر خطرہ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ علیزے نے شرمندہ ہو کر ہاتھ جوڑ لیے اور لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیں شاہ زیب، میں غلط سمجھی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا کیونکہ اسے الفاظ کی نہیں علیزے کے اعتماد کی ضرورت تھی۔ رکیے شاہ زیب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز میری بات سنے بنا مت جائیں۔ میں ساری رات اسی کشمکش میں تھی کہ کس منہ سے آپ کا سامنا کروں گی۔ اگلی صبح جب شاہ زیب اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلنے لگا تو علیزہ جو کب سے دروازے پر کھڑی تھی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی جو کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب نے قدم روکے اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی درست کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا، اب کیا بات رہ گئی ہے علیزے؟ میں نے تمہیں تمہاری بہن سے ملوا دیا، تمہیں سچ بتا دیا اور تمہیں یقین دلا دیا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اب کون سا نیا شک تمہارے ذہن میں جنم لے رہا ہے، یا پھر آج چائے میں کچھ اور ملانے کا ارادہ ہے؟ علیزے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے شرمندہ مت کریں، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا، میں آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ آپ نے میری بہن کے لیے جو کیا اس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ میں بس یہ چائے آپ کے لیے لائی تھی بطور معافی، اگر آپ پی لیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں صبح صبح؟ کل تک تو جان لینے کے منصوبے بن رہے تھے اور آج قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ علیزے بی بی، تم جیسی چالاک لڑکیاں میں نے بہت دیکھی جو امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے پہلے نخرے دکھاتی ہیں اور پھر معصوم بن جاتی ہیں۔ ابھی شاہ زیب نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سلمہ بیگم، شاہ زیب کی پھوپھو، اور ان کی بیٹی سمرہ اندر داخل ہوئی۔ سلمہ بیگم کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ شاہ زیب نے ناگواری سے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور اپنی پھوپھو کو دیکھ کر ادب سے مگر سختی سے بولا، پھوپھو جان، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے کمرے میں بغیر اجازت اس طرح داخل ہو اور میری بیوی کی تذلیل کرے۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئی ہیں؟ سمرہ نے آگے بڑھ کر علیزے کو دھکا دیا جس سے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گئی اور گرم چائے علیزے کے پاؤں پر گری۔ علیزے کی چیخ نکل گئی لیکن سمرہ نے پرواہ کیے بغیر شاہ زیب کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاہ زیب، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، یہ ایک معمولی گارڈ کی بیٹی ہے اور ہم عالیشان لوگ ہیں۔ امی اس لیے یہاں آئی ہیں کیونکہ آج خاندانی رواج کے مطابق حویلی کی بڑی بہو کو وہ خاص خاندانی زیور ملنا تھا جو دادی جان نے میرے لیے رکھا تھا، لیکن تم نے اس کمزاد لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا۔
زبان کو لگام دو سمرا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ علیزے کی ذات وہی ہے جو میری ہے، کیونکہ اب یہ میرے نکاح میں ہے، اور شیرازی خاندان کی بہو کی توہین میری توہین ہے۔ شاہزیب نے جھٹکے سے سمرا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور جلدی سے جھک کر علیزے کو سہارا دیا، جو پاؤں جلنے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ شاہزیب نے علیزے کو صوفے پر بٹھایا اور غصے سے اپنی پھپھو کی طرف مڑا، جو یہ منظر دیکھ کر حیران تھی۔ شاہزیب نے گرجدار آواز میں کہا، پھپھو جان، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ اگر آئندہ اس نے علیزے پر ہاتھ اٹھایا یا اسے تکلیف دینے کی کوشش کی تو اس حویلی کے دروازے آپ دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور رہی بات خاندانی زیور کی، تو وہ صرف حویلی کی مالکن کا حق ہوتا ہے، اور آج سے اس حویلی کی مالکن علیزے شاہزیب شیرازی ہے۔ تم پچھتاؤ گے شاہزیب، تم اپنے خون کو ٹھکرا کر اس اجنبی لڑکی کی خاطر ہم سے لڑ رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ لڑکی تمہاری بربادی کی وجہ بنے گی۔ کل اس نے تمہیں زہر دینے کی کوشش کی تھی، یہ مت بھولو۔ سلمہ بیگم نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور سمرا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمرا جاتے جاتے علیزے کو ایسی نظروں سے دیکھ گئی جیسے اسے کچا چبا جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہزیب نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور خاموشی سے علیزے کے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ علیزے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ نے ان سے لڑائی کیوں کی؟ وہ آپ کی اپنی ہے، میں تو بس ایک بوجھ ہوں۔ آپ کیوں میرے لیے سب سے برے بن رہے ہیں؟ تم بوجھ نہیں ہو علیزے، تم میری محسن کی بیٹی ہو اور اب میری عزت ہو۔ جب تمہارے والد نے آخری سانسوں میں میرا ہاتھ تھام کر تمہیں میرے حوالے کیا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، لیکن افسوس کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا۔ پہلے باہر کے دشمن اور اب گھر کے دشمن سب تمہارے پیچھے پڑے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ شاہزیب نے مرہم لگا کر پٹی باندھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں خوف کی جگہ ایک انجانا سا بھروسہ جاگ رہا تھا۔ علیزے نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، شاہزیب، کیا واقعی باہر کے حالات اتنے خراب ہیں؟ مجھے بڑی بھی بتا رہی تھیں کہ آپ راتوں کو جاگتے ہیں۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی کی طرف جا کر پردہ ہٹایا۔ باہر گارڈز کی نقل و حرکت تیز تھی۔ ہاں علیزے، سکندر خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حویلی کے اندر بھی اس کا کوئی جاسوس موجود ہے جو ہماری پل پل کی خبر اسے دے رہا ہے۔ اسی لیے میں پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت محتاط رہو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو۔ شاہزیب کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ علیزے نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، جو ایسی بات کی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو میں بھی آپ کی دعاؤں کی ڈھال بنوں گی۔ اللہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ شاہزیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس سخت جان انسان کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ اب وہ اس جنگ میں اکیلا نہیں ہے۔ تبھی شاہزیب کے فون پر ایک میسج آیا اور اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے سخت ہو گئے۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور علیزے سے بولا، مجھے نیچے جانا ہے سیکیورٹی کا جائزہ لینے۔ تم کمرہ اندر سے بند کر لو اور کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا، چاہے وہ سمرا ہو یا کوئی اور۔ حالات بگڑنے والے ہیں۔ آج رات کچھ برا ہونے والا ہے شاہزیب، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ طوفان آئے گا۔ حویلی کی چھت پر کھڑے شاہزیب نے آسمان پہ کڑکتی بجلی کو دیکھا۔ اس کے پہلو میں کھڑے وفادار پرانے ملازم بابا رحیم نے فکر مندی سے کہا۔ شاہزیب نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی پستول چیک کی اور پرعزم لہجے میں کہا، رحیم بابا، میں ہر طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، بس آپ علیزے کا خیال رکھیے گا۔ مجھے شک ہے کہ جاوید آج رات گیٹ کھولے گا۔ اچانک نیچے سے شور کی آواز آئی اور حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ شاہزیب چونک اٹھا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ یہ حملہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ دشمن
اندھیرے کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نے اپنے مائک پر گارڈز کو الرٹ کیا، پوزیشن سنبھالو سب، کوئی زندہ واپس نہ جائے، اور خبردار کسی نے مین ہال کی طرف جانے کی کوشش کی تو سیدھی گولی مارنا۔ نیچے جھکو الیزے، اور میرے پیچھے رہنا، دیوار سے ہٹنا مت۔ آج ان دشمنوں نے حویلی پر دھاپا بول دیا ہے۔ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اچانک حویلی کے باہر فائرنگ کی زوردار آوازیں گونجی اور شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں تو شاہ زیب نے بجلی کی سی تیزی سے الیزے کو بازو سے پکڑ کر صوفے کی آڑ میں دھکیل دیا۔ الیزے خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے شاہ زیب کی آستین پکڑ کر پوچھا، شاہ زیب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کھڑکی سے اپنی ہی کار جاوید کو ان لوگوں کے لیے گیٹ کھولتے دیکھا ہے۔ شاہ زیب نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں جاوید دشمنوں کو راستہ دے رہا تھا۔ شاہ زیب نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا تھا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ زیب نے اپنی جیب سے پستول نکال کر لوڈ کی اور گرج کر بولا، یہ سکندر کے آدمی ہیں، یہ تمہیں لے جانے آئے ہیں، لیکن میری لاش پر سے گزر کر ہی یہ تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچانک مین دروازہ ٹوٹا اور کچھ نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ شاہ زیب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 کو گرا دیا، لیکن جاوید نے چھپ کر وار کیا اور ایک گولی شاہ زیب کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ شاہ زیب کے سفید کرتے پر سرخ دھبا ابھرا۔ الیزا چیخ اٹھی، شاہ زیب آپ کو چوٹ لگی ہے، خدا کے لیے رک جائیں یا آپ کو مار دیں گے۔ شاہ زیب نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور چلایا، اوپر بھاگو الیزے اور کمرہ بند کر لو، جاؤ فوراً، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منحوس لڑکی۔ اگر آج شاہ زیب کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہسپتال کی ویٹنگ ایریا میں سمرا نے الیزے کو بالوں سے پکڑ لیا اور زور سے جھنجھوڑا۔ الیزے جو پہلے ہی شاہ زیب کی حالت پر رو رہی تھی، اس نے بمشکل خود کو چھڑایا اور روتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں یہ میری غلطی ہے، لیکن خدا کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ سمرا نے زہریلے لہجے میں کہا، دعا تو میں کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر وہ بچ بھی گیا تو میں اسے کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی، وہ صرف میرا ہے۔ تم جیسی یتیم اور مصیبت زدہ لڑکی اس کی زندگی میں صرف زہر کھول رہی ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور سنجیدگی سے بولے، مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن خون بہت بہہ گیا ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، مگر شور مت کیجیے گا۔ سمرا نے الیزے کو دھکا دیا اور خود آگے بڑھ گئی، لیکن ڈاکٹر نے اسے روک کر کہا، مریض نے ہوش میں آتے ہی صرف اپنی بیوی کو پکارا ہے، صرف مسز الیزے اندر جا سکتی ہیں۔ الیزے نے سمرا کی طرف دیکھا جو غصے سے جل رہی تھی، اور پھر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہے؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، پلیز انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں الیزا شاہ زیب کے بیڈ کے پاس بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور چیک اپ کر کے باہر چلے گئے۔ الیزا نے شاہ زیب کا بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں شاہ زیب، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری عزت اور زندگی بچائی، اور میں بدبخت آپ کی جان لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اٹھ جائیں پلیز، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، چپ ہو جاؤ۔ اچانک شاہ زیب کی کمزور آواز ابھری۔ الیزے نے چونک کر دیکھا تو شاہ زیب نے آنکھیں کھول دی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ الیزے نے جلدی سے آنسو پوچھے اور بولی، آپ ہوش میں آ گئے، آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دبا کر روکا اور نرمی سے بولا، مجھے ڈاکٹر کی نہیں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی خراش تو نہیں آئی؟ تمہارے بابا کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی الیزے، بلکہ انہیں سکندر نے گاڑی کے نیچے کچل کر مروایا تھا، کیونکہ وہ اس کے کالے کرتوتوں کے گواہ بن گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب الیزے نے اسے سوپ پلایا تو شاہ زیب نے بالآخر وہ راز کھول دیا جو اس نے اب تک چھپایا ہوا تھا۔ الیزے حیرت اور صدمے سے بت بنی، سب سن رہی تھی۔
شاہ زیب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے بابا کے پاس ایک میموری کارڈ تھا جس میں سکندر کے خلاف سارے ثبوت تھے۔ وہ کارڈ انہوں نے مرنے سے پہلے تمہارے گلے میں موجود اس لاکٹ کے اندر چھپا دیا تھا جو تم نے پہنا ہوا ہے۔ سکندر کو لگتا ہے کہ وہ کارڈ اب تمہارے پاس ہے، اسی لیے وہ تمہیں اغوا کر کے وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں قانونی اور سماجی تحفظ دے سکوں اور تمہیں اپنی حویلی میں رکھ کر اس درندے سے بچا سکوں۔ علیزے نے اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اپنا دشمن سمجھا، جبکہ اصل دشمن تو باہر آزاد گھوم رہا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گی۔ آخرکار تم واپس آ ہی گئے، میں تو سمجھی تھی کہ آپ کبھی نہیں آؤ گے۔ جب شاہ زیب اور علیزے حویلی واپس پہنچے تو سمرا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ شاہ زیب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، علیزے میرے لیے پانی لے آؤ۔ علیزے سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں پہنچ کر جیسے ہی علیزے نے پانی کا جگ اٹھایا، پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال رکھ دیا۔ علیزے نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخری منظر جو اس نے دھندلا سا دیکھا وہ سمرا کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو کہہ رہی تھی، جاؤ اب ہمیشہ کے لیے میری اور شاہ زیب کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ سکندر کے آدمی پچھلے دروازے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سمرا نے بے ہوش علیزے کو 2 آدمیوں کے حوالے کیا جنہوں نے اسے بوری میں بند کیا اور پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ ہیلو شاہ زیب شیرازی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امید ہے اب تک ہوش میں آ گئے ہوگے۔ شاہ زیب ابھی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ شاہ زیب نے سختی سے پوچھا، سکندر کیا چاہتے ہو تم؟ مردوں کی طرح وار کرنے کی ہمت نہیں ہے جو چھپ کر حملہ کرتے ہو؟ دوسری طرف سے سکندر نے کہا لگایا اور بولا، میں نے اپنا کام کر دکھایا ہے، ذرا اپنے برابر میں دیکھو، تمہاری پیاری بیوی موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ میرے مخبر نے اسے میرے حوالے کر دیا ہے۔ شاہ زیب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور کچن کی طرف بھاگا لیکن علیزے وہاں نہیں تھی۔ وہاں صرف پانی کا ٹوٹا ہوا جگ پڑا تھا۔ سکندر نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ لاکٹ لے کر پرانے گودام میں آ جاؤ، اور یاد رکھنا اگر پولیس کو بلایا تو علیزے کی لاش ملے گی۔ شاہ زیب نے غصے سے فون دیوار پر مار کر توڑ دیا اور گرج کر اپنے گارڈز کو آواز دی، گاڑی نکالو فوراً، مجھے گودام پہنچنا ہے، آج اس کھیل کا آخری راؤنڈ ہوگا۔ گاڑی اور تیز چلاؤ عامر، اگر میری علیزے کو ایک خراش بھی آئی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ شاہ زیب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنے زخمی کندھے کو دبا رہا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اس کا بچپن کا دوست عامر انتہائی مہارت سے گاڑی ٹریفک کے بیچ سے نکال رہا تھا۔ عامر نے شیشے میں شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، شاہ زیب تم ہوش میں نہیں ہو، تمہارا بہت خون بہہ چکا ہے، تمہیں ہسپتال کی ضرورت ہے، پولیس وہاں پہنچ رہی ہے، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ شاہ زیب نے گرج کر کہا، گاڑی مت روکنا عامر، پولیس قانون کے مطابق چلے گی اور وہ درندہ سکندر قانون کو نہیں مانتا، وہ میری زندگی ہے عامر، میں نے ملک صاحب سے وعدہ کیا تھا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم بس مجھے اس گودام تک پہنچا دو۔ عامر نے سر ہلاتے ہوئے ریس پر پاؤں دبا دیا اور بولا، فکر مت کرو میرے بھائی، میں نے لوکیشن ٹریس کر لی ہے، ہم بس پہنچنے والے ہیں، لیکن وعدہ کرو تم جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ شاہ زیب نے پستول لوڈ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میرا ہر قدم اب سکندر کی موت کی طرف اٹھے گا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے شاہ زیب اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہے، دیکھنے میں تو بہت معمولی سی ہو۔ گودام کے اندھیرے اور حبس زدہ ماحول میں سکندر علیزے کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ علیزہ ایک کرسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔
अलीज़े ने खौफजदा होने के बजाय पूरी नफरत से सिकंदर की आंखों में देखा और बोली, मामूली मैं नहीं, तुम्हारी सोच है सिकंदर। तुम क्या समझते हो, मुझे यहाँ लाकर तुम जीत गए? शाहजेब आएगा और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। सिकंदर ने जोरदार कहकहा लगाया, जिससे गोदाम गूंज उठा। उसने झुककर एलीजे के चेहरे के करीब होकर कहा, तुम वाकई बहुत भोली हो। शाहजेब अब तक तो अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा होगा। मेरे आदमी ने उसे गोली मारी थी, अब कोई नहीं आएगा। अलीजे का दिल डूबने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाकर बोली, झूठ बोलते हो तुम। मेरा दिल कहता है वो ठीक है और वो आएंगे। वो तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है जो औरतों पर वार करें। वो एक निडर मुहाफिज है और तुम सिर्फ एक चोर हो। सिकंदर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया ही था कि बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई और सिकंदर का एक गार्ड चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। आ गए तुम शाहजेब। मुझे यकीन था कि तुम अपनी इस नाम निहात मोहब्बत को बचाने ज़रूर आओगे, लेकिन शायद तुम भूल गए कि ये शेर की कुछ हार है। सिकंदर ने फौरन अलीज़े के सर पर पिस्तौल रख दी और शाहजेब को देखकर मकरू हंसी हंसा। शाहजेब गोदाम के दरवाजे पर खड़ा था। उसके सफ़ेद कपड़े खून और मिट्टी से भरे थे, लेकिन वो किसी चट्टान की तरह मजबूत लग रहा था। शाहजेब ने सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में कहा, मेरी बीवी को छोड़ दो सिकंदर। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इस मासूम को बीच में मत लाओ। अगर इसे खराश भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रहा सबूत, तो वो ये मेरे हाथ में है। पहले अलीजे को मेरी तरफ भेजो, फिर ये मेमोरी कार्ड ले लेना। शाहजेब चले जाएं यहाँ से। ये धोखेबाज है, ये आपको मार देगा। इसे काट मत दें, ये मेरा सौदा कर चुका है, ये आपको भी मार देगा। अलीजे ने रोते हुए चीख कर शाहजेब को खबरदार किया, लेकिन एक गुंडे उसे पिस्तौल के बट से मारा, जिससे उसके माथे से खून निकल आया। शाहजेब ये मंजर देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने हाथ में पकड़ा कार्ड दूर अंधेरे में फेंका और चीखा, खबरदार, अगर इसे दोबारा हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा तुम्हारे। जाओ, उठा लो वो कार्ड और दफा हो जाओ यहाँ से। सिकंदर ने लालच में आकर अपने आदमियों को इशारा किया, कार्ड ढूंढो। जैसे ही आदमियों की तवज्जो हटी, शाहजेब ने बिजली की सी तेजी से जमीन पर कलाबाजी खाई और करीब खड़े गार्ड की टांग पर गोली मारकर उससे पिस्तौल छीन ली। गोदाम में कयामत टूट पड़ी। शाहजेब सतूनों की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था और एक एक करके सिकंदर के आदमियों को गिरा रहा था। आमिर भी बाहर से कवर फायर दे रहा था। सिकंदर ने घबराकर अलीजे को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अलीजे ने हिम्मत करके सिकंदर के हाथ पर काट लिया। सिकंदर की गिरफ्त ढीली हुई और शाहजेब ने मौका ज़ाया किए बगैर सिकंदर के बाजू पर गोली मार दी, जिससे पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सिकंदर, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। शाहजेब ने आगे बढ़कर सिकंदर को गिरेबान से दबोच लिया और उसे जमीन पर गिराकर घसीटते हुए अलीजे के कदमों में फेंक दिया। सिकंदर ने दर्द से कराहते हुए और पुलिस के सायरन सुनकर गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मत मारना शाहजेब, मैं पुलिस के हवाले होने को तैयार हूँ। मुझे बख्श दो, मैंने गलती की थी। शाहजेब ने नफरत से उसके मुंह पर थूका और बोला, मौत तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है। तुम तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, क्योंकि तुमने मेरे बेहतरीन दोस्त मलिक साहब को मारा था और मेरी बीवी पर हाथ उठाया था। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सिकंदर को हथकड़ियां लगा कर ले गई। गाड़ी निकालो, समरा जल्दी करो, इससे पहले कि शाहजेब यहाँ पहुंच जाए, हमें निकलना होगा। हवेली के बेडरूम में समरा बदहवासी के आलम में कपड़े सूटकेस में ठूस रही थी। उसका रंग खौफ से जर्द था। अभी वो सूटकेस लेकर दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि सामने शाहजेब खड़ा था। उसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी था। समरा के हाथ से सूटकेस गिर गया। शाहजेब ने इंतहाई अफसोस और गुस्से से उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था समरा, तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा, तुमने दुश्मनों का साथ दिया।
سمرا نے شاہ زیب کے قدموں میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور بولی، مجھے معاف کر دو شاہ زیب، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی اور یہ برداشت نہیں کر سکی کہ وہ معمولی لڑکی تمہاری بیوی بن گئی۔ شاہ زیب نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا اور سخت لہجے میں بولا، محبت قربانی مانگتی ہے سمرا، جان لینا نہیں۔ تم نے جو کیا وہ محبت نہیں، جرم ہے۔ لے جائیں انسپکٹر صاحب اسے، اس کا ٹھکانہ اب جیل ہے۔ سمرا کو روتا چیختا چھوڑ کر شاہ زیب وہاں سے ہٹ گیا جہاں علیزہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں علیزہ؟ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ میں بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں میں دیر نہ کر دوں۔ حویلی کے پرسکون باغ میں بینچ پر بیٹھے شاہ زیب نے لرزتے ہاتھوں سے علیزہ کے ماتھے پر پٹی کی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ علیزہ کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری تھے۔ وہ اچانک شاہ زیب کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، مجھے معاف کر دیں شاہ زیب، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا۔ میں آپ کو قاتل سمجھتی رہی، آپ کو برا بھلا کہا، اور آپ میری خاطر موت کے منہ میں چلے گئے۔ آپ صرف میرے محافظ نہیں بلکہ میرے مسیحا بھی ہیں۔ مجھے خود پر شرمندگی ہے کہ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے جدا کر کے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے مسکرایا اور بولا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ماضی کو بھول جاؤ۔ میں نے ملک صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور تم جانتی ہو شیرازی اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتے۔ لیکن آج میں ایک وعدہ تم سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ اب صرف فرض نہیں بلکہ میری زندگی ہے۔ علیزہ نے پورے اعتماد لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ نکاح کوئی قید خانہ نہیں تھا، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے محفوظ قلعہ ہے جہاں جیسا محافظ میرے ساتھ ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب ہر مشکل میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا اور شرارت سے کہا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی مجھ سے طلاق لینی ہے یا ساری زندگی اس ظالم جاگیردار کو برداشت کرنے کا ارادہ ہے؟ علیزہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا گھر وہی ہے جہاں آپ ہیں، چاہے وہ قید خانہ ہو یا قلعہ۔ رات کا چاند ان دونوں پر اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، جہاں ایک نئی صبح اور خوشگوار زندگی ان دونوں کی منتظر تھی۔ تمام غلط فہمیاں، خطرات اور سازشیں ختم ہو چکی تھیں، اور اب صرف محبت، بھروسے اور وفا کا راز تھا۔ اگلی صبح کا سورج نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ حویلی کے لان میں شاہ زیب ویل چیئر پر بیٹھا تھا، زخمی ہونے کی وجہ سے، اور علیزہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ ماحول میں سکون تھا، رات کی دہشت ختم ہو چکی تھی۔ علیزہ نے چائے کا کپ شاہ زیب کے ہاتھ میں دیا اور اس کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے شاہ زیب کے ہاتھ پر اپنا سر رکھا اور دھیمی آواز سے بولی، آپ جانتے ہیں شاہ زیب، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا میں محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا وہ کہانی سناتے ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں علیزہ، میں بس ایک عام انسان ہوں جس نے ایک وعدہ نبھایا ہے، لیکن اب یہ وعدہ محبت میں بدل چکا ہے۔ کیا تم اس زخمی اور ضدی انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار پاؤ گی؟ علیزہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اعتماد اور محبت تھی۔ اسے شرارت سے کہا، اب تو گزارنی ہی پڑے گی، کیونکہ قید خانے کی چابی آپ نے سمندر میں پھینک دی ہے، اور ویسے بھی مجھے اب کسی اور محافظ کی ضرورت نہیں جب میرا شیر میرے ساتھ ہے۔ دونوں کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی۔ دور کھڑے بڑی بی اور عامر انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حویلی جو کبھی ویران اور خوفناک لگتی تھی، اب ایک خوشگوار گھر بن چکی تھی جہاں محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔